کریں. میں آپ کو یہ بھی حوالہ دے دیا بہتر ہے. بزرگان دین کے معمولات، بزرگان دین کے معمولات، ان کے اپنے اور معمولات جو اپنی جگہ پر جاری فرمائیں، ان کی حیثیت شریعت میں کیا ہے اس کو سمجھیں. یعنی یہ بہت سے معاملات جو ہم افراط و تفریط کا شکار. پہلی بات ذہن میں رکھ لیں کہ اولیاء کرام اور بزرگان دین کے معمولات شریعت کی حلت و حرمت میں سند نہیں ہے. ایک بات، ہم دین کے طالب علم ہیں. آپ نے 8-10 سال لگا کے مدارس میں پڑھا، مدارس میں فقہ پڑھی، اصول فقہ پڑھی، اور یہی اصول فقہ ہے جس سے آپ نے مسائل شریعہ کا استنباط کا ڈب سیکھا. آپ نچلی کتاب جو اصول فقہ کی پہلی اصول الشاشی سے لے کر پھر نور الانوار سے لے کے توضیح تلویح تک، مسلم الثبوت تک، تمام کتابیں اس سے ہٹ کر تو اصول شریعہ اور کہیں ہیں نہیں ہے نا. کسی جگہ دلائل شریعہ میں یہ دلیل پڑھی آپ نے کہ شریعت کے مسائل کی بنیاد، حلت و حرمت کی بنیاد، حرام و حلال یا جائز اور ناجائز کی بنیاد وہ کتاب و سنت یا آثار صحابہ ان کے علاوہ بزرگان دین کے معمول پر ہے؟ کہیں کسی جگہ اصول میں یہ بات پڑھی؟ بات کھل کر کریں. میں آپ کو اس لیے کہ دین کے اندر جب آپ کے ذہن میں کلیئرٹی ہو تو جرأت سے بات کریں گے، التباس ہوگا تو گھبرا کر بات کریں گے. میں اگلی بات سمجھاؤں گا کہ پھر اولیاء کرام اور بزرگان دین کے معمولات کی حیثیت ہمارے ہاں دین اور شریعت میں کیا ہے، وہ میں اس کا الگ عرض کروں گا. میں آپ کو پہلے یہاں سے لا رہا ہوں کیونکہ طریقہ ہے لا الہ الا اللہ، پہلے نفی اور پھر اس بات. یہ ہمارے ہاں جس طرح اوروں میں افراط اور تفریط پھیل گئے ہیں، ہمارے ہاں بھی افراط اور تفریط، اور ہم لوگ بھی بہت سے امور میں اس علم سے جو ہمیں کتاب و سنت سے ملا ہے اور اس اصول سے جو ہمیں میسر آیا ہے اپنے مدارس کے ذریعے، جب عملی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو اس سے ہٹ جاتے ہیں. یعنی ساری زندگی پڑھتے تو یہ رہے کہ مسائل شریعہ کا ثبوت قرآن سے ہوتا ہے، ایک مسائل شریعہ کا ثبوت سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اجماع اور قیاس، اور یہ پڑھتے رہے کہ حلت و حرمت کے لیے کتاب و سنت کے بعد اور دلیل نہیں ہوتی، حلال و حرام کے لیے، جائز و ناجائز کے لیے. اور پھر جو اجماع ہے، یہ اجماع یہ حکم کو ثابت کرنے والا، اجماع اور قیاس حکم کو ثابت کرتے ہیں، مظہر للحکم ہے، اور کتاب و سنت مثبت للحکم ہے. کتاب و سنت سے حکم شرعی ثابت ہوتا ہے اور اجماع اور قیاس سے ثابت نہیں بلکہ ظاہر ہوتا ہے. یعنی اندازہ کر لیں کہ اجماع اور قیاس جو اصول شرعیہ ہیں ان میں بھی اور کتاب و سنت میں فرق کیا گیا علم کے اندر کہ احکام شرعیہ کتاب و سنت سے ثابت ہوں گے. اس کے بعد اجماع اور قیاس تو تنہا اولیاء اللہ بزرگان دین میں سے ایک بزرگ کا، 2 کا، 3 کا، 10 مختلف اولیاء کرام اکابر کے بھی اصاغر کے بھی، ان کے معمولات جو ہیں وہ تو نہ کتاب ہیں، نہ فی نفس ہی سنت رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ اجماع ہیں، نہ فقہی اعتبار سے اور اصولی اعتبار سے قیاس میں. تو پہلی بات تو ہمیشہ ذہن میں یہ رکھ لیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جب کوئی بات چھڑتی ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں جی یہ حرام ہے، ناجائز ہے. پوچھتے کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. اعلیٰ حضرت شرپوری رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. کوئی نسبت ہے گولڑا شریف تو کہے گا جی ناجائز ہے، حرام ہے. اعلیٰ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ ہے. کسی کی نسبت بغداد شریف کا کہے گا جی ہمارے حضرت کا معمول یہ ہے، سوچیے یہ حلال، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. کوئی سیال شریف کا حوالہ دیکھ کہہ دے گا یہ ہمارے حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا معمول، حضرت پیر صاحب کھڑی شریف رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ. سوال یہ ہے کہ کیا بغداد شریف اور توسا شریف اور سیال شریف اور گولڑا شریف اور شرکپور شریف اور سرہند شریف اور اجمیر شریف، یہ سارے جو مراکز ہیں، کیا ان سے یہ مثبت للشریعت ہیں؟ کیا ان سے شریعت کے مسائل کی بنیاد ملتی ہے؟ کیا شریعت انہوں نے دی ہے یا شریعت دینے والا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس احکام کو ظاہر کرنے والے پھر آگے؟ تو پہلی بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں، اس روش کو ترک کریں. ہماری نوجوان نسل اور پڑھے لکھے لوگ جو ہم سے بھاگ گئے اور دوسرے بازی لے گئے، اس کا ایک بنیادی سبب یہ ہوا کہ ہم نے جب بات کی
ہمارا مبدأ استدلال، ہماری دلیل جا کے بزرگان دین کی کتابوں اور ان کے معمولات پر رک گئی، اور انہوں نے جب بات کی تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ دی دلیل میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پیش کر دی۔ آپ حیران ہو گئے، یعنی یہ رجم کا مسئلہ تھا وفاقی شرعی عدالت میں، رجم کا، جب وہ پہلے انہوں نے رجم کو خلاف شریعت ثابت کر دیا، پھر دوبارہ جب انہوں نے بلایا، میں گیا، 3 دن دلائل ہوئے اور رجم دوبارہ ثابت ہو گیا، فیصلہ انہوں نے بدل دیا اپنا۔ جب میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ رجم کو قرآن سے مانتے ہیں، رجم کی سزا کا حد ہونا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے کہ پھر کس طرح حد آپ مانتے ہیں؟ میں نے کہا یہ مفروضہ آپ نے کہاں سے قائم کر لیا کہ حد قرآن کے سوا اور کسی جگہ سے ثابت نہیں ہوتی، حد سنت سے بھی ثابت ہوتی؟ میں نے کہا آپ کے نزدیک گویا حد جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث سے ثابت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں بالکل اس سے ثابت ہے۔ انہوں نے کہا پھر آپ ثابت کریں گے؟ میں نے کہا میں ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ کچھ اہل حدیث علماء، مجھے واقعہ اس لیے بتا رہا تھا، اور پھر اس میں وہ کہنے لگے حدیث کون سی ہے جس سے ثابت کریں گے؟ میں کہ حدیث متواتر ہے۔ اچھا، تو وہ پیچھے کچھ بیٹھے تھے، جہاں اسلامیہ یونیورسٹی اسلام آباد سے بھی آئے ہوئے کچھ علماء اہل حدیث، کچھ اسلام آباد کے اور جگہوں سے، کچھ کراچی، مختلف جگہوں سے۔ اب اہل حدیث علماء فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ حدیث اور سنت پر ہم ہی گفتگو کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو موحدین اور اہل القرآن کہتے ہیں وہ فخر کرتے ہیں کہ قرآن پر صرف ہم گفتگو کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم کس پہ فخر کرتے ہیں؟ کوئی ہے ہمارے بھی، ہم بھی فخر کرتے ہوں کہ اس پر قرآن پر فخر وہ بات کرتے ہیں کہ قرآن پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ استدلال، استنباط غلط ہو یا درست، وہ ان کی علمی کمزوری، ان کی، آپ ان کے چھوٹے سے بچے کو پکڑ لیں، 10 12 15 16 سال کا، ان کے مدرسے کا یا کسی مذہبی گھرانے کا پکڑیں، وہ فر آپ کو آیتیں پڑھ کے سنائے گا، وہاں لگیں یا نہیں ٹھوکتا پھرتا ہوگا، مگر ہر مسئلے میں آیتیں لگائے گا۔ وہ پڑھنے والا مفت میں مروب ہو جائے گا، پڑھنے والا مفت میں مروب ہو جائے گا۔ مقصد بات سمجھانے کا یہ تھا کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کا عبور کس میں ہے، اسی حوالے سے کہہ رہا تھا، ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کا عبور کس میں ہے، تو آپ دیانتداری سے جواب دیجئے، افراد کو، اکا دکا مستثنا افراد کو چھوڑ کے کہ آپ نہ لیں جی ہمارے فلاں آدمی سے آپ بات کر کے دیکھ لیں، وہ فلاں کو چھوڑ دیں، فلاں کو چھوڑ دیں، بالعموم بات کریں۔ کوئی ہے بات کہنے والی فخر سے کہہ سکیں کہ ہمارا قرآن پہ عبور ہے؟ مسلکن عام ہمارے مسلک کے علماء، خطبہ، واعظین، طلباء کا یہ ہمارا حدیث اور سنت پر عبور ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی بنیادی یہ کہ ہم پورا کا پورا جب درس پڑھتے ہیں تو قرآن مجید تو اس میں شامل ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے مدارس میں قرآن مجید کا ایک پارے کا بھی ترجمہ شامل نہیں ہوتا، سرے سے قرآن مجید تو شامل نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کا مطالعہ کرایا جائے۔ وہ آ جا کے صرف جلالین شریف پڑھتے ہیں، یہ تھوڑا سا حصہ ابتدائی بیضاوی کا پڑھ لیتے ہیں، تو قرآن مجید تو پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ قرآن جس طرح اب آپ نے 2 دن پڑھا اور یہ سارا پڑھیں گے، قرآن مجید تو پڑھنا پڑھانا یہ ہے کہ ایک ایک چیز کو قرآن مجید سے دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ 7ویں سال آخر میں ہم نے مطالعہ قرآن رکھا ہوا ہے جامعہ کے آخری سال میں۔ اب وہ آپ سے کچھ دن پہلے جب یہ 7ویں سال کو مطالعہ قرآن میں نے صبح شروع کرایا ہوا تھا، اب وہ طلباء بھی شریک ہیں آپ کے ساتھ درس، وہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ تو قرآن مجید کا مطالعہ تو کرایا نہیں جاتا، سنت اور حدیث پاک جو ہے اس کا صرف دورہ کراتے ہیں، اس کا ہوتا ہے دورہ۔ ٹائم اتنا 1 سال کا بچتا ہے تھوڑا سا یا 1.5 سال میں، جس میں تمام کتابیں منتخب نصاب تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا دیتے ہیں۔ ابھی حدیث پاک کے حوالے سے تو ابھی اس وقت تک، آگے انشاءاللہ ہم اس میں تبدیلی اللہ کو منظور ہوا تو لائیں گے، مگر اس وقت تک جس طرح مطالعہ قرآن کا ایک نظام شروع کیا ہے، ہم 7-8 مہینے جائیں گے چھٹیاں نکال، ہم حدیث پاک کے مطالعے اور پڑھانے اور تدریس میں بھی 1-2 سالوں کے اندر انشاءاللہ پورے نظام تدریس کو ایک مرتبہ کنٹرول کر کے، چونکہ پہلی کھیپ ابھی آخری سال میں کر کے 1-2 سالوں کے اندر انشاءاللہ حدیث پاک کے مطالعہ میں اور پڑھانے میں بھی اس طرح تبدیلی نظام میں لائیں گے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھائی جائے، کم سے کم 2 سال پڑھائی جائے۔ ویسے ہمارے ہاں 2 سال تو تدریس اب بھی حدیث پاک کی ہمارے ہاں 2 سال اب بھی چلتی، یعنی 6 سال سے شروع ہو جاتی، بلکہ 5ویں سال سے حدیث پاک شروع ہوتی، مشکات شریف 5ویں سال سے، پھر حدیث کی کتابیں باری باری چلتی رہتی ہیں 7ویں سال کے انتہا تک۔ ہمارے ہاں 2.5 سال 3 سال جزوی وقت
جس طرح طلباء کو مختلف فنون کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے تو حدیث پاک کے ساتھ چلتا ہے تعلق. تو دو چیزوں سے ہم لا تعلق ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پڑھ کے نکلتے ہیں تو ایک تو مدرسہ میں تدریس کے دوران بھی کتاب و سنت کے ساتھ ہماری صحیح ممارست نہ ہوئی، شغلی قائم نہ ہوا، اور جب پڑھ کے نکلے تو پڑھ کے نکلنے کے بعد عملاً ہمارا تعلق مسلک چونکہ اولیاء کرام بزرگان دین کے ساتھ متعلق ہے تو ان کے تصوف کے ساتھ بھی ہے، تو ان کے حالات کو پڑھا. پھر ہر ایک کسی نہ کسی سلسلے میں منسلک ہوتا ہے تو اپنے سلسلے کے مشائخ سے تعلق ہوا، ان کا مطالعہ کیا، اور مریدین کے اندر ایک رجحان ہوتا ہے، پھر ان معمولات پر انحصار کیا، اولیاء کرام کی حکایات کرامات پر انحصار زیادہ کیا. کچھ ایسی جو ایک عام مسلکی مزاج ہوتا ہے اس ماحول کے مطابق گفتگو پسند کی جاتی ہے، عوام میں تقریریں ہوتی ہیں اس طریقے سے. ہمارے ہاں جلسے چونکہ میلاد النبی کے، میں آپ کو تجزیہ بتا رہا ہوں، میراج النبی، میلاد النبی، محرم الحرام مقرر ایام کے جلسے ہوتے ہیں، لہٰذا ان میں تقریریں چلتی ہیں، اور ان میں تاکہ تقریروں کی مانگ زیادہ ہو، اسی کے ساتھ چونکہ روزگار اور کاروبار متعلق ہوتا. یہ حقیقتیں ہیں آپ کو جو بتا رہا ہوں کہ کس چیز نے ہماری جڑیں کھوکھلی کر کے رکھ دی. چونکہ روزگار متعلق ہے اس چیز سے، جلسوں سے، تقریروں سے، اور تقریروں کے مواقع ہوتے ہیں خاص خاص ایام، سو زارہ زور اچھی اچھی تقریریں انہی کو یاد کرنے اور تیار کرنے پر ہو جاتا ہے. اب ان میں کتاب و سنت کے عموم بالعموم تعلیمات سے غرض کوئی نہیں ہوتی. وہ زوردار تقریریں دو دو چار چار ایک موضوع کے مطابق وہ سال بھر چلتی ہیں. وہ عوام کا بھی پھر چونکہ جلسوں میں وہی کچھ سنتے ہیں تو مسلک کے عوام کا بھی مبلغ علم اور دائرہ علم اور ذوق وہی متعین ہو جاتا ہے. علماء کا اور خطباء اور واعظین کا چونکہ روزگار متعلق ہے، ان کا زور سارا انہی موضوعات پر رہتا ہے، ان موضوعات پر کتابیں لکھی جاتی ہیں. آگے چلیے، سننے والوں کا بھی وہی ذوق بن گیا، بولنے والوں کا بھی وہی بنا، لکھنے والوں کو بھی تصانیف کے ذریعے روزگار چاہیے، لکھنے والوں کو بھی تصانیف کے ذریعے روزگار چاہیے. سو جن کتابوں کی مانگ زیادہ ہوتی ہے وہ لکھتے بھی انہی موضوع پر ہیں. سو سارا کا سارا مارکیٹ جو ہے ساری مسلک کی وہ مخصوص موضوعات پر جو یعنی خلافیات موضوع ہیں، شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جن پر اختلاف پایا جاتا ہے ان پر کتابیں ملیں گی، میراج النبی پہ ملیں گی، محرم الحرام پہ ملیں گی، شہادت پہ ملیں گی، میلاد پر ملیں گی. وہ ان موضوعات پر سارا نظام بند ہو جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جو اصل علم ہے وہ بند ہو جاتا ہے صرف مدرسوں کی چار دیواری کے اندر. اور اس علم کی بھی پوزیشن میں نے بتا دی کہ کتاب و سنت کے ساتھ پڑھنے پڑھانے میں انصاف نہیں ہوتا. قرآن و حدیث جس کی خاطر سارے علم بنے، جس کی خاطر سارے فن بنے، جس کی خاطر مدرسے اور سب کچھ وجود میں آیا، اس کے لیے وقت نہیں بچتا، وہ پڑھایا نہیں جاتا. باقی فنون جو پڑھے جاتے ہیں وہ آگے چل کے آپ کو معاشرے میں کام نہیں آتے. مثلا آپ نے منطق پڑھی، وہ معاشرے میں اب کام، آپ نے اصول کی جتنی کتابیں پڑھی وہ آپ کو اپنی خطابت اور اپنے دینی عملی زندگی میں کام نہیں آئیں گی. فارسی پڑھی کام نہیں آئے گی. جتنی فنی کتابیں پڑھی وہ کام سوائے ایک فقہ کے، اور فقہ صرف اتنی کام آئے گی کہ کوئی مسائل کسی نے پوچھ لیے بتا دیے، بس. عملی زندگی میں تقریروں میں فقہ بھی کام نہیں آئے گی. تو جو آپ پڑھ کے آئے تھے، نحو بھی گئی عملی زندگی میں آ کر، صرف بھی گئی، سارے فنون بھی گئے، منطق بھی گئی، فلسفہ بھی گیا، علوم بھی گئے، سب کتابیں بھی گئیں، فقہ بھی گئیں. اور قرآن و حدیث کی عملی ضرورت تھی وہ پڑھی نہیں تھی. جو پڑھا تھا اس کی عملی زندگی میں ضرورت نہ رہی، جس کی ضرورت تھی وہ پڑھا نہ گیا. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اور جب عملی زندگی میں آئے تو علماء، اب ہمارے معاشرے کا ایک پورا بدقسمتی سے نظام ہے کہ یہاں کفالت کا نظام نہیں ہے، کفالت کا نظام نہیں ہے. تو ہر شخص جس طرح گریجویشن کر کے، ایم اے کر کے، بی ایف اے کر کے روزگار کے لیے مارا پھرتا ہے، سو پڑھ کے آنے والے دینی مدارس سے بھی روزگار کے لیے مارے پھرتے. کوئی کلرکی تلاش کرتا ہے، کوئی کسی جگہ، کوئی اسکول ٹیچر، کوئی پروفیسر، کوئی لیکچر، کوئی فوج. علماء اسی طرح مدارس میں چلے گئے تو تدریس میں لگ گئے، مساجد تلاش کرتے ہیں، خطابت تلاش کرتے ہیں، روزگار ہے. اب جب وہ اس روزگار کو تلاش کریں گے تو اس کے لیے آگے تقاضے میں نے بتا دیے. وہاں ان کو لچھے دار تقریریں چاہیے، سر چاہیے، شعر چاہیے، حکایتیں چاہیے، واہ واہ چاہیے. اس سر، حکایتیں، شعر، لطیفے، واہ واہ، یہ سارا کا سارا نظام اس نے دین کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا. ان چیزوں نے جگہ لے لی، ان چیزوں نے
جگہ لے لی. اب سر کے بغیر کسی عالم کو سنتا کوئی نہیں الا ماشاء اللہ، وہ معاملہ جدا ہے. جی ہاں بیٹھے آپ سے. جی ہاں جی ہاں. نہیں 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 یہ بات نہ 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 یہ بات نہیں ہے. ان لوگوں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پڑھ کے جانے والے مساجد بھی سنبھالنے والے ہیں. ان میں بتا رہا ہوں یہ مساجد کے خادم بھی ہیں، ان میں مدرس بھی بنیں گے، ان میں مساجد کو سنبھالنے والے بھی بنیں گے، خطباء بھی بنیں گے، مبلغ بھی بنیں گے، افسران بھی بنیں گے. یعنی ہر شعبہ زندگی مذہبی اور غیر مذہبی میں جائیں گے جس طرح باقی لوگ جاتے ہیں. فرق یہ ہوگا کہ جس طرح کی محنت اگر ہم ان کو ان دو چیزوں میں کرانے میں کامیاب ہو گئے اور اللہ پاک کی توفیق سے اگر یہ کام ہو گیا جس پر کوشش ہو رہی ہے، تو یہ جب مارکیٹ میں جائیں گے تو ان کا مبلغ علم، ان کا دائرہ علم، ان کی سوچ، وسعت گفتگو وہ باقیوں سے بڑی مختلف ہوگی. صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں، صرف اتنی بات. تو اب چونکہ ہمارا مدار سارا ان چیزوں پر ہو گیا اور کتاب و سنت کی عملی زندگی میں ہمارے ماحول کے اندر ضرورت نہیں رہی، سو اس سے عملی زندگی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، تعلق نہیں رہتا. سو جب سنت اور حدیث کی بات آئی، یہی کہ امپریشن تھا ان کا، تو پیچھے اہل حدیث علماء اور کچھ مدرس ان کے بیٹھے تھے. میں اپنے کانوں سے ان کی آواز سنی. انہوں نے آپس میں سرگوشی کی مگر اونچی سی، میں نے کانوں سے سنا. ایک تان تھا، وہ ایک بہت بڑا تانا تھا. میں نے مڑ کے ان کو جواب دے دیا اسی وقت آہستہ سا. تانا انہوں نے یہ کیا کہ جو اگر سنت حدیث دی گل کرنی ہے تو یہ اشارہ تھا، یعنی یہ قبر پرست لوگ نے ہماری طرف ہمارے نام کیا رکھے انہوں نے؟ قبر پرست، ختمیے، مولودیے، جمراتیے، تیجیے، ساتھیے، دسیے. نہیں، بات سوچنے والی ہے. اس کہنے والی بات کے دو پہلو ہیں. ایک کہنے والے کی بدنیتی، ایک کہنے والے کی بدنیتی یا بد اعتقادی، تعصب، حسد، اناد. ایک تو یہ رخ ہے. ہمیشہ یاد، یہ سوء ظن ہے، ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں. اگر کوئی اپنی اصلاح کرنا چاہے تو تانا دینے والے کی بدنیتی پر نظر رکھنے کی بجائے اس میں سے اس پہلو کو تلاش کرے کہ میرے اندر کیا خرابی تھی جس پر یہ تانا لگا. اگر رخ یہ ہوگا سوچ کا تو اصلاح ہوگی. اگر رخ صرف یہ ہوگا کہ بدنیت آدمی ہے دفع کرو، تو کبھی زندگی میں اصلاح نہیں ہوگی. سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا؟ قرآن یہ بھی کہہ دیتے. اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارا تو سارا مسلک اور اس کے ساتھ علم اور ہمارا عمل اور جد و جہد اور دعوت تبلیغ سارا کچھ ان چند چیزوں کے ارد گرد گھومتا ہے، اور عملاً ہم کتاب و سنت کے ساتھ اپنے آپ کو دور کر چکے ہیں، علماً بھی اور عملاً بھی دور کر چکے ہیں. یہ تو تھا نا اس کا عملی. ابھی تو انہوں نے جب یہ تانا دیا تو میں تھوڑا ہنس پڑا. مڑ کے دیکھا، میں نے کہا میں 3-4 دن صرف حدیث ہی بیان کروں گا انشاءاللہ. آپ ذرا یہ بھی تسلی کر لیں آپ کہ حدیث آتی ہے کسی کو یا نہیں آتی. یہ موضوع چونکہ حدیث کا لیا ہے نا، اب 3-4 دن حدیث اور سنتی کا بیان ہوگا اور اصول حدیث پر بحثیں ہوں گی. اور شرمسار ہو گئے چپ کر کے. تو 3 دن ہوا بیان الحمدللہ. یہ پھر اس بیان کے اینڈ تھا، اس بیان کا جب اختتام تھا، تو جب وہ وقفہ ہوا تو پیر کرم شاہ صاحب کی بلا وہ مجھے ملے گلے اور میرا ماتھا چوم کے کھڑے ہو گئے، ماتھا چوما. اور مجھے ان کے یہ الفاظ تھے، انہوں نے بڑا دکھ بھرے الفاظ میں کہا کہ ہم نے اس موقع پر جب یہ نوبت آ گئی تھی رجم کے خلاف، تو میں تو جج تھا. اب جب نوبت آ گئی تو ہم نے بڑے بڑے اپنے اکابر علماء کو لکھا. انہوں نے مجھے نام بھی بتائے تھے مگر میں آپ سے نام ذکر نہیں کروں گا. بڑے بڑے اکابر علماء کو، اور ان علماء کو جو حدیث پڑھنے، پڑھانے اور جاننے اور علم کے اندر تدریس اور فتویٰ میں، تحقیق میں ایک پورے ملک میں اندر ایک نام رکھتے ہیں، مسلم ہے. ان کو کہا، چونکہ اس درجہ انہی کو ہی بلانا تھا جی، متوسط لوگوں تو نہیں بلانا تھا. ان کو لکھا، انہوں نے کہا ایک شخص نے بھی آ کے یہاں دلائل سے بات کرنے کی جرت نہیں کی، ایک شخص نہیں پورے پاکستان سے. اور میں آپ کو بات بتاؤں، افسوس کا پہلو دوسرے رخ یہ کہ وہ اللہ کا فضل کے فیصلہ ہمارے موقف اور دلائل پر ہی عدالت مطمئن ہو گئی اور ہوا، مگر دوسری طرف ان کے مدارس میں سے کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، پشاور سے
ان کے مدارس سے اچھے بڑے تکڑے علماء مدرسین آئے ہوئے تھے، وہ قطاریں بنا کر بیٹھے. بعض مقصد یہ کہ وہ کچھ مؤثر بات کر سکتے یا نہ کر سکتے، ان کی توقعات پہ کاملاً پورے اتر سکتے یا نہ اترتے، مگر انہوں نے چیلنج کو فیس کیا، وہ آئے. پیر کرم شاہ صاحب انہوں نے فرمایا کہ سوائے آپ کے کوئی شخص نہیں آیا. اور جب وہ بات مکمل ہوئی تو عدالت نے ان سے کہا تھا کہ آپ علماء باقی اگر آپ واپس جائیں یا ٹھہریں آپ کی مرضی، ہم تو جب تک قادری صاحب دلائل دیں گے سنیں گے، اور جو اطمینان جو کچھ ہمیں یہاں سے حاصل ہوگا شاید بعد میں ضرورت اس موضوع پر سننے کی رہے بھی یا نہیں، مگر ہماری نصیحت یہ کہ اگر آپ بھی چھٹیاں لے کے یہیں رہیں اور سنیں تو پتہ چلے بھی کس طرح چیز کو بیان کیا اور ثابت کیا جاتا ہے. تو پھر پیر صاحب نے کہا، ان کے جملے یہ تھے کہ اللہ آپ کو آباد اور سلامت رکھے کہ آپ نے ہمارے مسلک کی لاج رکھ لی، ورنہ کسی کو بات کرنے قابل نہیں. تانا مارنا شروع کر دیا تھا انہوں نے. کہاں گئے آپ کی؟ کوئی ایک بھی نہیں آیا جواب. وجہ اس کی صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ میں اسباب آپ کو سمجھا دوں. تو عملاً یہ کیفیت ہو گئی، اور اسی عمل سے علم متعین ہوتا ہے، چونکہ عمل ضرورت بنتا ہے، اس ضرورت کے تحت علم وجود میں آتا ہے. عمل ضرورت بنتا ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے علم وجود میں آتا ہے.